رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن صخبرة الأسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي يضاعف. صخبرہ اسدی سے حدیث ہے، دارمی شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. صحابی ہیں یہ صخبرہ، قبیلہ اسد سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی تلاش میں نکلا تو یہ اس کا نکلنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. جتنی عبادات ہیں، نماز ہو کہ روزہ ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ حج ہو کہ قربانیاں ہوں، حد یہ ہے کہ وضو ہو. اس لیے کہ وضو جو ہے عبادت غیر مقصودہ ہے. وضو تو کسی ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، تلاوت کرنی جب وضو کیا، نماز پڑھنی جب، اگرچہ عبادت غیر اس میں بھی گناہ معاف ہوتا ہے. جتنی عبادتیں ہیں سب حادی میں گناہ. حادم کہتے ہیں گناہ کو اٹھا دینے والی. جتنی عبادت حد یہ ہے کہ وضو میں جب بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچ رہا ہے وہاں سے گناہ نکل رہے ہیں سب. اور اللہ والوں کو یہ دکھائی بھی دیتا ہے کہ گناہ گر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑ گئی، کوئی وضو کر رہا تھا تو بے تحاشا گناہ گر رہے تھے اس کے. بڑا افسوس ہوا، آپ کو کہنے لگا کہ اچھا ہوتا کہ یہ مجھے نہ دکھائی. بہت گناہ گر رہے تھے اس کے وضو میں. جو کچھ آپ نے سوچا تھا یا زبان سے آپ نے ادا کیا تھا اس کو کسی عارف نے اس انداز میں پیش کیا کہ اچھا ہو کہ احساس نظر چھین لے مجھ سے، دیکھی نہیں جاتی تیرے بندوں کی تباہی. دعا کیا اتنے گناہ گر رہے ہیں اس کے. بہت بڑا فائدہ ہے آپ کا. اسی لیے اگر وضو آپ کا پھر وضو کر لیا تو وضو علی الوضو نورانی پڑ جائے گا. اور آپ کو کونی سمیت دھونا ہے ہاتھ، لیکن اور بڑھا کے دھو لیا تو نورانیت یہاں بڑھ جائے گی جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. بلکہ حضور اپنی امت کو اسی وضو ہی سے تو پہچانیں گے. ان کے اعضائے وضو جو ہے چمکتے ہوں، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا وہ چمکتے ہوں. تو گناہ تو ہر عبادت میں گرتے ہی ہیں. حد یہ ہے کہ عبادتیں غیر مقصودہ وضو میں بھی گرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اتنے زور سے گرتے ہیں کہ اس گرنے کو نہ پوچھو. جب کسی نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہوا اس وقت جو گناہ گرتے ہیں تو صغیرہ تو گرتے ہی ہیں، کبیرہ بھی گر جاتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے نہیں، کچھ کمانے دھمانے کے لیے نہیں، تجارت کرنے کے لیے، صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، تو یہ بھی اس طرح سے گناہ کو گراتا ہے کہ امید ہے کبیرہ بھی گر جائے گا. اسی لیے حضور کی حدیث ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو اٹھا دیتا ہے. ادھر آپ نے کلمہ پڑھا ادھر پاک ہوئے. کیا برکت ہے اس کلمے کی، کوئی ٹھکانہ ہے. اور امید ہے کہ اس میں کبیرہ بھی گرے گا، ورنہ جملہ عبادات میں صغیرہ گرتے کبیرہ نہیں گرتا. اسی طرح سے ہجرت بھی تمام گناہ گرا، امید ہے کہ کبیرہ بھی ختم ہو جائے. اسی طرح حج تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. اگر حج ہو گیا تو ہو ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو امید ہے کہ یہاں بھی کبیرہ بھی گر جاتا ہے. یہاں امید ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں گر جاتا ہے. یہاں یہ حدیث پاک میں بتایا کہ جو علم کی تلاش میں نکلا اس کے صغیرہ تو گرتے ہیں، امید ہے کہ کبیرہ بھی گر جائے گا. صرف تلاش میں نکلا علم کو کہ چلو علم سیکھیں گے. اور کیوں نہ ہو، یہ علم کی مجالس وہ مجلسیں ہیں، یہ آدمی تو آدمی فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں اس محفل کو کہ کہیں علمی محفل ہے، کہیں علمی مجلس ہے، کہیں علمی تذکرہ ہے، کہیں علم پر گفتگو ہو رہی ہے. فرشتے ڈھونڈتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اور جب دیکھ لیتے ہیں کہیں تو سب فرشتے بلاتے ہیں علم الا حاجتکم، آ جاؤ اپنی ضرورت، یہاں علمی مجلس ہے، بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے بیٹھتے ہیں، آدمی آدمی ہو کے نہیں بیٹھے. یہ کیسا آدمی ہے؟ انا للہ. ابھی ایک نان کھتائی بیٹھے تھے، دوڑ کے لیتا ہے. دونوں جہاں کی دولت یہاں لٹ رہی ہے، دامن جھاڑ کے بھاگ رہا ہے. افسوس افسوس اس کی نادانی پر. کل یہ پچھتائے گا کہ بیٹھا کیوں نہیں میں.
اور اس محفل کا سب سے بڑا ایک فائدہ حدیث پاک میں جو آیا وہ یہ ہے، کبھی کبھی علمی مجلس وہ مقبولیت حاصل کرتی ہے کہ جتنے ہیں سب بخشے جاتے ہیں، خدا کرے وہ دن بھی آئے وہ رات بھی آئے، یہ سب بخشے جائیں، بات تو صرف یہ، بلکہ اس دن کی مغفرت کا حال یہ ہے کہ راستہ چلنے والا اگر رک گیا، کوئی اچھی بات چل رہی تھی راستہ چلتے ہوئے رک گیا، وہیں سے اس نے سننا شروع کر دیا، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرشتے کہتے خداوند یہ تو راستہ چل رہا تھا، یہ سننے نہیں آیا تھا، راستہ چل رہا تھا لیکن چونکہ علمی محفل تھی اور علمی تذکرہ تھا، اس کو بہت اچھا لگا تو تھوڑی دیر رک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ علم والے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کا ساتھی بھی ان کے فیض سے محروم نہیں رہتا، ہم نے اس کو بھی بخش دیا، رات چلتے کو بھی بخشا جاتا ہے۔ خدا کرے وہ وقت آ جائے، ضرور آئے، زندگی میں وہ گھڑی آئے۔ یہ تو ہو گئی گفتگو علم کی تلاش میں نکلنا۔ علم کی تلاش میں کوئی نکلا تو جتنے پہلے کے گناہ سب معاف اس علم کی برکت سے۔ خدا کرے ہم علم کی تلاش میں نکلے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں علم مل رہا ہے۔ اس کے ایک راوی کے بارے میں امام ترمذی نے گفتگو کی، وہ ابو داؤد ہے۔ یہ ابو داؤد نام کا ایک اور راوی ہے، وہ ثقہ کہلاتا ہے نقاد کے نزدیک، لیکن یہ ابو داؤد جس کا تذکرہ یہاں ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کمزور راوی ہے۔ تو جب کبھی راوی کمزور ہوتا ہے تو یہ حدیث ضعیف الاسناد ہو جاتی ہے، سند ضعیف ہوتی، حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے۔ حدیث جانتے ہو کیا ہے؟ کوئی پوچھ لے کبھی کہ حدیث کس کو کہتے تو کیا کہو گے آپ؟ اتنا سب حضور کچھ کہیں وہ حدیث، حضور کچھ کریں وہ حدیث، حضور کے سامنے کوئی کچھ کہے حضور چپ رہے وہ حدیث، حضور کے سامنے کچھ کوئی بولے حضور چپ رہے حدیث، کرے یا چپ بولے۔ حضور جو کچھ کہتے ہیں وہ قولی حدیث، حضور جو کچھ کرتے ہیں وہ فعلی حدیث، اور حضور جہاں چپ ہیں وہ تقریری حدیث، سب حدیث ہے۔ حدیث کوئی کمزور نہیں ہوتی، یہ ضعیف حدیث بڑی بڑی آسانی سے حدیث کہاں ضعیف ہوتی ہے بابا؟ حضور کی بات کوئی ضعیف ہوگی کبھی؟ صرف سند اس کی ضعیف ہو سکتی ہے، ضعیف الاسناد ہے، اتنا بولو ضعیف، لیکن کہہ دیتے لوگ یہ ضعیف حدیث بڑی جلدی کہہ دیتے، اور جس کو کچھ نہیں معلوم وہ اس میں اور پہلے کہہ دیتا ہے، سند ضعیف ہوتا ہے۔ لیکن بات علم کی ہے، علم کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ لگتا ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلا اس کے تمام گناہ سب معاف ہو کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت اس کو ڈھانے والا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث کے لیے کوئی مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کرے، اس وقت جبکہ سفر بڑا مشکل تھا۔ ہوتے ہیں مسافر کو بہت رنج سفر میں، راحت نہیں ملتی ہے کوئی 8 بار۔ آج سفر کو بہت آسان بنایا گیا ہے، لیکن سفر بہرحال سفر ہے، تکان چھوڑتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے سفروں کا سفر جہنم جیسا ہے سفر، لیکن ایسا نہیں ہے، تکلیف تو ہوتی ہے سفر میں، سفر کتنا ہی آرام دہ سفر ہے۔ جو علم کی راہ میں نکلا اور سفر کی تکان اٹھائی تو یقیناً اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ۔ اور یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے کبھی تکان آئی نہیں، بہت طاقت تھی، انبیاء کو طاقت بہت ہوتی، لیکن علم کی راہ میں اتنا چلے کہ تھک گئے۔ علم حضرت خضر کے پاس گئے تھے، کہا اس سفر میں میں تھک گئے، اتنا چلے تھے۔ اگر یہ سنت بھی انبیاء کے کبھی کوئی ادا کر لے تو زیادہ، علم کی راہ میں اتنا چلے کہ تھک گئے، کیا کہنا صاحب، یہ سب دیکھنے کی چیز ہے۔ الحمدللہ صحابہ بس اسی فکر میں رہتے تھے کہ کب حضور اپنے حجرے پاک سے برآمد ہوں اور کب علمی مجلس لگ جائے۔ آگے دوسری حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا بیان کروں تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، عمل کرنے میں۔ اللہ ان باتوں کو ہمارے سینے میں محفوظ فرما دے اور اپنے اچھوں کے صدقے ہم تمام کو اس پر عمل پیرا کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔